شادی کے موقع پر برات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے برات۔ شادی میں فقط دو گواہ چاہیے، وہ اس لیے دو گواہ چاہیے کہ کل کو اگر آپ کے بچے پر، آپ کی بیوی پر، آپ پر یہ تہمت لگ جائے کہ آپ اس عورت کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، آپ نے شادی نہیں کی، یا یہ عورت زنا کر رہی ہے، شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا اس کے ساتھ، یا آپ کے بچوں کو کوئی کہے کہ تم تو حرام زادے ہو، تمہارے ماں باپ بن نکاح کے رہتے تھے، تم اس کی اولاد ہو، تو اس کو حلال زدہ ثابت کرنے کے لیے، نکاح زنا کی تہمت سے مرد اور عورت کو بچانے کے لیے اسلام کہتا ہے دو گواہ لاؤ جن کے سامنے تم ایجاب و قبول کرو کہ میں تمہیں قبول کیا، حق مہر دے کے میں نے تمہیں قبول کیا، اتنا ہی کافی ہے۔ لمبی چوڑی براتیں حرام ہیں اسلام میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے عبد الرحمن بن عوف، حضور سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد سلام پھیرا تو دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے زعفران کا خوشبو لگائی ہوئی تھی، زرد رنگ کی، سفید کپڑوں پہ زرد رنگ ہلکا ہلکا لگا ہوا تھا، وہ زعفران ہے، خوشبو۔ سرکار نے پوچھا یہ زعفران آج لگایا خیر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے رات شادی کر لی۔ آپ نے فرمایا اولم بشاتن، شادی کی ہے تو تم تو کافی امیر آدمی ہو، تمہیں چاہیے کہ تم ایک چھوٹی سی بکری لے کے اس کا گوشت کر کے تو ہمیں سب کو اس کی ولیمے کی دعوت کھلا دو۔ ولیمہ فرض نہیں ہے، ولیمہ ایک اچھا مستحب عمل ہے، وہ بھی اس لیے ان کو حضور نے کہا کہ وہ امیر آدمی تھے، ان کو گوشت کرنے کے لیے کہا وہ ایک بکری، وہ بھی نہیں کہ بکرے تو جا کے منڈیوں پھاڑ لیا 24، ٹھیک ہے نا، ایک بکری، ورنہ سرکار نے اپنی شادی پہ گوشت روٹی بھی دی ہے اور نبی علیہ السلام نے ستو بھی پلائے ہیں، آپ نے کھجوریں بھی کھلائی ہیں اور دودھ بھی پلایا ولیمے کے اندر، اور اس بندے نے نبی پاک سے نکاح نہیں پڑھوایا۔ آپ تو کہتے ہیں نا یہ پیسے دے کے مولانا طارق جمیل کو نکاح پڑھائیں، ڈاکٹر اسرار سے پڑھوائیں، 25,000 کا ٹکٹ دے کے حرم میں جا کے نکاح مولوی وہاں سے پڑھانا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ مکے گیا گل نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ میرے نکاح پڑھانے سے آپ کا نکاح پکیزہ نہیں رہنا، آپ دونوں نے بندے کے پتر بن کے زندگی گزارنی ہے، تو وہ نکاح وہ تو آپ کسی اور سے باہر سے عام مولوی سے بھی پڑھوا لیں گے تو آپ کا کام چل جانا ہے۔ بات آپ کے رہنے کی ہے، ہمارے نکاح پڑھنے پڑھانے سے کچھ نہیں ہے، لیکن کیوں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، فیشن ہے، سیلیبریٹی فلاں بڑے عالم آئے تھے وہ ہمارا نکاح پڑھا کر گئے ہیں، اور نکاح پڑھا کر گئے، دونوں بغیرت تھے، خوب شادی کی رسمیں ہوئیں، اس میں مولوی صاحب بھی آ گئے، چلو ہو گیا جیسے ہم جاتے ہیں۔ تو نہ تصور برات کا ہے، نہ تصور اتنے لمبے چوڑے ولیموں کا ہے، کوئی تصور نہیں ہے، چپ کر کے جائیں، 4 بندے نکاح پڑھیں اس کے، اور غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نبی پاک کو نہیں بلایا، اپنے مرشد کو نہیں بلایا شادی پہ، سر نہ ہلائیں، میں آپ کا مرشد ہوں، مجھے ضرور بلا لیں، سمجھ گئے نا، میں آپ کی عزائم آپ کے سر ہلانے سے سمجھ گیا ہوں، سمجھ گئے؟ ہاں جی، ہاں ایسے ایسے کر کے سارا ہلایا، میں کہا لو بھی ارادے ہو گئے، نے کہا بھی میں تو نہیں ہوں بلاؤن لگا تینوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کیونکہ میں تو کوئی اچھی بات ہی بتاؤں گا نا جا کے، تو وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو بات اصل میں یہ کہنے کی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائیں۔ یہاں میرے دوست ہیں حکیم عثمان لاہور میں، وہ ان کے ہاں شادی کا تصور ہی الگ ہے۔ میں نے پوچھا حکیم صاحب آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ کہتے کاش صاحب میں خالہ کو ملنے جا رہا تھا لاہور، گجرانوالہ لاہور سے، تو میرے موبائل پہ میرے ابو نے فون کیا تو کہتے او عثمان تم خالہ کے ہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہاں جی۔ یار اس طرح کرنا، تمہاری تو اس کے لڑکی کے ساتھ اپنے منگنی تو پہلے کی ہے، آتے ہوئے نا شادی کر کے اس کو لے آنا۔ کہتے میں وہاں گیا، وہاں میرا سالہ کھڑا تھا، اس کو بھی فون کر دیا بھی لڑکی کو کپڑے پہنا دو، تو وہ عثمان آ رہا ہے تو مولوی صاحب سے کہنا کہ ان کا نکاح رجسٹر کر کے تو ان کو ادھر بھیج دے۔ کہتے میں نے وہاں سے قاضی صاحب 200 روپے کا مٹھائی کا ڈبہ لیا، اور مٹھائی کا ڈبہ لینے کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا، ادھر میرے خالو بیٹھے تھے، خالہ بیٹھی تھی میری، وہ سامنے آ گئی، منگیتر آ گئی، تو انہوں نے 2 مٹھائیاں نکال لیا۔ کہتے میں اگلے دن میں نے موٹر سائیکل ان سے لی، ہم گھر آ گئے۔ پھر دوسرا واقعہ انہوں نے مجھے بتایا، کہتے میں اپنے چاچے کے گھر گیا کسی کام سے، اپنے دکان پر گیا، گروسری کی دکان پہ، جنرل سٹور پہ، میں اسے کوئی چیزیں لے رہا تھا، تو جنرل سٹور والا کہتا ہے آپ کے چچا کے گھر میں آج بڑے مہمان آئے ہوئے ہیں، 2 رکشے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ ہی خیر کرے۔
تو کہتے میں نے کہا خیر ہے، کہتے میں نے کہا مہمان آئے ہوں گے، انہوں نے کہا کھانے پینے کا سامان گیا، کہتے میں نے بیل دی، میں نے اپنے اوپر رہتا تھا، میں نے پوچھا ہاں جی، اس سے پوچھا خالد خیریت ہے؟ انہوں نے کہا مہمان آئے، کہتا یار میری شادی ہے، میں وہ آئے ہوئے ہیں تو نکاح ہونے لگا ہے، کہتا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر لے۔ کہتا قائد صاحب ہمارے ہاں اس طرح ہی نکاح ہوتا ہے، ہم تو نہیں کرتے، کسی کو نہ بلاتے، نہ چاچے تائے مامے ماسیاں کوئی بھی نہیں آتا، گھر میں نکاح کرتے ہیں، اور کوئی بیڈ کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں دیتے، چھوٹا کمرہ ہے بس ٹھیک ہے، 2 چارپائیاں دے دیں بس ٹھیک ہے، اس میں رہے، نہیں تو میٹرس ہے اس پہ اپنا گزارا کریں زندگی کا، ٹھیک ہے، بڑے اچھا گزارا ہو رہا ہے، نہ کوئی دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ کہتے میری 30 سال عمر ہے، اس وقت میری 11 سال کی بیٹی ہے۔ کتنی؟ یہ ہے اسلام کا نکاح۔ عورت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لے۔ بڑی بڑی عرب کی عورتیں تھیں، اس کا دل چاہ کہ میرا اپنے نبی سے شادی کر لوں۔ وہ آ گئی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نکاح کر لیں۔ فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، میرے پاس بیویاں ہیں، اللہ نے مجھے روک دیا، بس اتنا ہی ہے۔ کہتی پھر یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اچھا۔ ایک آدمی پاس بیٹھا تھا، اسے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے شادی نہیں کرنی تو میری سے شادی کروا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی حق مہر دینے کو ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی لوہے کا چھلا؟ اسے کہا وہ بھی نہیں ہے۔ سرکار نے اسے عورت سے کہا یہ کہتا چھلا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عورت کو پوچھا تمہیں یہ صورتیں زبانی یاد ہیں؟ چھوٹی انا تینا قل هو اللہ، نیا نیا قرآن اترا تھا، اسے کہا مجھے نہیں یاد۔ حضور نے کہا تمہیں یاد ہے؟ کہتا یاد ہے۔ فرمایا تم اپنے حق مہر میں اس عورت کو یہ صورتیں یاد کرا دو، میں نے تم دونوں کا نکاح کر دیا، جاؤ اپنے گھر۔ حضرت عائشہ کہتی میں گڈیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، 2 عورتیں آئیں، انہوں نے مجھے کہا ادھر آؤ، جلدی جلدی آؤ، گھر آؤ۔ کہتے میں گھر آئی، انہوں نے میرے کنگھی کی، تیل لگایا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مجھے چھوڑا ہے۔ کہتے تمہارا شوہر ہے، تمہاری سے شادی ہو گئی، نکاح نبی پاک کے ساتھ ہو گیا، چھوڑ دیا۔ کہتی میں کھیلتی تھی اس وقت، کھیل رہی تھی لڑکیوں سے، آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 پیغام آئے، آپ نے فرمایا میرا بھائی جو ہے نا، بڑے امیروں کے پیغام آئے۔ سرکار نے کہا نہیں، میرا جو بھائی ہے نا علی، اس کا ابا فوت ہو گیا ہے، بھائی دوسرے ساتھ نہیں ہے، میں ہی اس کا کفیل ہوں، تو یہ بیچارہ کہاں سے نکاح؟ فرمایا علی ادھر آؤ، تمہارے پاس کوئی پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز کا زرہ ہے؟ فرمایا جاؤ اس کو بیچو اور تھوڑے پیسے لے کے آؤ۔ انہوں نے اپنی زرہ بیچ لی، اور اس کے بعد وہ زرہ کے ذریعے نبی علیہ السلام نے 2 گدے، ایک چکی، ایک مشکیزہ، اور ایک جو ہے نا یہ دمبے کی کھال، یہ اس زمانے میں صاف کر کے نا نرم بنا لیتے تھے، نرم بنا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ادھر آؤ۔ فاطمہ کو بلایا، ان کو 2 عورتیں انصار کی تھی، فرمایا فاطمہ کو ذرا نا نہلا کے کپڑے شپڑے پہنا دو، دونوں کا نکاح پڑھایا سرکار نے، کہا جاؤ علی کے گھر چھوڑا اس کو۔ کرائے کا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اپنا نہیں تھا، کرائے کا گھر، اور وہ بھی مدینے سے ذرا ہٹ کر تھا، تو حضور روزانہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ تو نبی پاک کے ایک صحابی کا گھر رسول اللہ کے بالکل ساتھ تھا، اسے کہا سرکار ڈیلی زحمت فرماتے ہیں، بیٹی سے اتنا پیار ہے، علی سے کہیں یہ گھر میں نے اس کو تحفے میں دے دیا، ادھر آ جائے۔ ایسے بھی پیارے پیارے سرکار کے ساتھ تھے، صحابہ ایسے ہی نہیں تھے۔ شیعہ سے ضرور پوچھنا بھی حضرت علی جس گھر میں رہتے تھے وہ کس نے دیا تھا؟ وہ ایک صحابی نے دیا تھا، نبی کے یار نے۔ یہ شادی کا آپ کے ہاں کنجر خانے 10 لاکھ ادھر تے 20 لاکھ ادھروں تے کنجریاں تے رنڈیاں تے بدماش تے کپڑے تے جوتے تے گرارے تے لہنگے تے مہنگے تے یہ تے وہ۔ آپ تو ہیں ہندو، آپ تو ہیں ہندو یا آپ ہیں سکھ، نام بس آپ نے رکھے ہوئے محمد جمیل ہیں، سمجھ گئے، عبداللہ، اندر سے رام داس ہی ہیں، اندر کرتار سنگھ ہی رہندا ہے۔ آپ کے تو یہ نہیں، آپ کے تو مسئلے اور ہیں، اس لیے آپ کی اولادیں بدکار ہیں، اس لیے آپ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھ گئے۔ آپ نے اپنے بچوں بچیوں کے معیار بڑے بلند کو، نہیں 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 وہ تیرے مطابق نہیں، تیرے مطابق ڈنگر بچے کے لیے مطابق ڈھونڈ رہے ہیں آپ۔
اس لیے آپ کے بچے بیمار ہیں ذہنی طور پر. آپ کہتے پتہ نہیں یہ چپ چپ رہتا ہے. یہ چپ کیا رہنا ہے؟ آپ تو جان بوجھ کے پکے اندر سے بدماش بندے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جنسی فرسٹریشن بندے کو کیا کر دیتی ہے. آپ کے بچے منہ سے کہتے ہیں ہماری شادیاں کر دو بجی، امی جی ہماری شادیاں کر دو. ماں کو کہتے ہیں، باپ سے ڈرتے بات نہیں. ظالم باپ، حرامی باپ جو خود اس وقت جمع کرنے سے باز نہیں آ رہا، 40-50 سال کی عمر میں بیوی کے ساتھ قربت کرتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتی اپنی شہوت. وہ 16-17 سال کے لڑکے کو کیسے کہتا ہے کہ میں تم اپنی شہوت کو برداشت کرو؟ اس کی تو شہوت زیادہ مضبوط ہے، وہ تگڑا جوان ہے. میں نہیں ان باتوں کو مانتا. نہ نمازیں کام آنی، اللہ نے منہ پہ مانی. تیری اولاد بدکار تھی نا، تیری نمازیں قبول نہیں ہیں. تیرا لڑکا رات کو ماسٹربیشن کر کے سوتا تھا، سیکسی فلمیں دیکھتا تھا، پورنوگرافی دیکھتا تھا، گند دیکھتا تھا تیرا لڑکا. تیری بیٹی راتوں کو جرانے لگاتی تھی. تیری اندر کی تہجد کو میں کیا کروں؟ تیرے قرآن مجید کو میں کیا کروں؟ اس لیے یہ نیکوں کا کچھ نہیں، چاہے وہ عالم ہے، فاضل ہے، نیک ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کی راہ میں جو مرضی دیتا پھر. جس کا بچہ بچی بالغ ہو گیا ہے، اس کے بعد اس نے کوئی گناہ کیا ہے، وہ باپ پر اور ماں پر پڑے گا قیامت کے دن. ان کو زانیوں والی سزا ملنی.